پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جبريل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الى آخره. یہ حدیث طویل ہے، ہم چند نکات پر انشاءاللہ بات کریں گے، مختصر بات کریں گے، لیکن میں آپ کو اس حدیث اقبال کے بارے میں جو شبہات بد مذہبوں کے ذہنوں میں ہیں اور جو تخیلات وسوسے وساوس جنم دیتے ہیں اس کی طرف اشارہ کروں انشاءاللہ. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسری جگہ پر بخاری شریف میں ہی حدیث دوبارہ مختلف الفاظوں کے ساتھ بالکل یہ حدیث بیان ہوئی ہے. وہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں کہ یہ شخص آتا ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ اب ذرا سوال پر غور کیجیے. ہمارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضور یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پوچھنے آتے ہیں انہیں وہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. تو جب علماء بیان کر دیتے ہیں وہ مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر سوالات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے معلوم ہے. یہ بات سمجھ نہیں. مطلب ایک شخص تو یہ ہے کہ جو آتا ہے سوال کرتا ہے، اسے سوال کا جواب نہیں آتا تو سوال کرتا ہے. سمجھ میں آگے بات کہ ایمان کیا ہے؟ میں ہم میں سے کسی سے پوچھوں گا ایمان کیا ہے تو اپنی عقل اور فہم یا کچھ علم اگر ہوا تو جواب دے دیں گے، اور یہ اللہ اس کے رسول کو ماننا ایمان ہے اس طرح کہہ دیں گے، لیکن اتھینٹک جواب نہیں ہوگا. کلیئر ہے؟ اب بالکل اسی طریقے سے ایک سوال ہوا ایمان کیا ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے احسان کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر چوتھا سوال ہوتا ہے قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب آج نہیں دے سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے. میں صرف ایک سوال اور اس کا جواب دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یعنی روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام مجمع میں موجود تھے. کثیر مجمع میں ایک بہت بڑا مجمع تھا صحابہ کا، حضور اس میں موجود تھے.
اور ایک شخص پیدل چلتا ہوا آیا، پیدل چلتا ہوا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے یہی حدیث بخاری شریف میں دوسری جگہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تھا جسے ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ دور سے آیا ہے لیکن اس کے اوپر سفر کے کچھ آثار بالکل دکھتے نہیں تھے۔ مثلا ایک شخص آتا ہے بائک پہ، دور سے آتا ہے، اس کی یہ پلکیں دھول مٹی میں، داڑھی دھول مٹی میں، اس کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے کہ سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن ایک شخص بالکل فریش، اس کے بال بڑے بڑے ہوں، تیل لگا ہوا ہو، چمک رہا ہو، ایسا لگتا ہے یا تو یہ ابھی غسل خانے سے آ رہا ہے یا ابھی گھر سے نکل گیا، سفر کر کے تو نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو، ہم میں سے کسی نے بھی ایسے شخص کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور ظاہر ہے کہ اگر ہمارے علاقے سے کوئی شخص آئے گا تو ہم پہچانیں، تو اگر کوئی دور سے آئے گا ہم نہیں پہچانیں، اگر دور سے آئے گا تو سفر کے آثار ہوں گے۔ تو یہاں دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی کہ وہ دور سے بھی آتا ہوا دکھتا ہے، پہچانا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کے بال جو تھے وہ جیسے الجھے ہوئے بال ہوتے ہیں اس طرح کے بال تھے، اس کے چہرے پہ سفر کے کوئی آثار نہ تھے، بال سیاہ تھے بالکل، اور وہ شخص آیا حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا یا محمد، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حدیث جب ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کے اختتام پر آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص کون ہے، ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ حدیث طویل ہے، اگر میں آپ کو بھی بتا دوں گا تو فائدہ نہیں۔ تو پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کو ماننے کا نام ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا اللہ کو مانتے ہیں؟ کسے پتہ چلے گا؟ نماز پڑھے گا پتہ چلے گا۔ حضور نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ۔ اچھا، حضور کی عارضی دیکھیے آپ، جبکہ حضور کا مقام اللہ کے بعد ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک تو یہاں عاجزی کا پہلو، ایک تو عاجزی کا پہلو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور کو جو وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبریل علیہ کے ذریعے، سبحان اللہ، وہ فرشتے، تو فرمایا پہلے تم جبریل کو مانو پھر رسول کریم کو مان دو گے، ہے حالانکہ وحی کے نازل ہونے کے ساتھ طریقے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں سے ایک طریقہ حضرت جبریل علیہ، ٹھیک ہے، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، پھر فرمایا وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اچھا اب آپ دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا، حضور کے نور کو یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن کائنات میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو پیدا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو پیدائش کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ
میں انی جاہل فرد خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک فرشتہ پیدا کرنے والا، تو وہ ایک انسان پیدا کروں گا جو خلیفہ ہوگا. تو یہ مکالمہ فرشتوں سے تو ہوا تھا، اور کس سے ہوا تھا؟ تو فرشتوں نے کہا تھا تو ہم ایسے کریں گے، آپس میں دوسرے کو ماریں. ٹھیک ہے.